مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ غریبوں کی دو قسمیں ہیں، ایک سستی کی وجہ سے اور دوسرا کی وجہ سے، اور اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے، تو آئیے سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو۔ بہت عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میں تو لفٹ نہیں کراتا تھا، لیکن جب بہت زیادہ ہو گیا نا تو ریسنٹلی ایک صاحب نے بے روزگاری میں خودکشی کی ہے۔ قطر گیا، جاب نہیں ملی، ادھر ادھر تلاش کیا، آن لائن بھی بزنس کی کوشش کی، نہیں کر سکا بزنس، ڈپریشن میں آ کے اپنے آپ کو جان سے مار دیا اس نے۔ تو یہ جو صاحب غریبوں کو گالیاں دے رہے ہیں نا، اس سے اصلاح نہیں ہو رہی۔ موٹیویشن کا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے غریب ڈپریشن میں جائے گا، ڈپریشن میں موٹیویشن احساس کمتری میں جائے گا۔ ایک تو غریب ہے اور آپ اس کو اوپر سے بغیرت بھی کہہ رہے ہیں، بغیرت بھی کہہ رہے ہیں۔ موٹیویشن کا وہ طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو طاقت کی کوشش کرو، طاقت جسمانی لحاظ سے بھی ہوتی ہے، اکنومیکلی بھی انسان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے یقبض تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تو تم نے کوشش کرنی ہے۔ جیسے صحت اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہر آدمی صحت چاہتا ہے کیا؟ ہر ایک کو صحت ملتی ہے؟ ایوب علیہ السلام صحت چاہتے تھے، پھر بھی ساری زندگی بیماریوں میں گزری، پھر بھی کامیاب ہیں۔ تو آپ چاہیں دولت کی کوشش کریں، ہم بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور آپ یہ حدیث یاد کرائیں کہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے اکثریت غریب ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ بات یہ ہے نبی نے تو تسلیاں دی ہیں غربا کو، مساکین کو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے مسکینوں میں میرا حشر کرنا قیامت کے دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے نبی ان مسکینوں غریبوں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ مشرکین ان کو تانے دیتے تھے کہ یہ اگر حق پر ہیں تو یہ غریب کیوں ہیں۔ مشرکین عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ ان لوگوں کو تانے دیتے تھے، ہاں اصحاب صفہ کو، کہ یہ غریب لوگ ہیں، تو یہ اگر یہ عقل مند ہوتے تو پیسہ کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ ہمارے پاس عقل ہے، ہم نے پیسہ کمایا۔ تو قرآن نے کہا کہ آپ نے ان غریبوں کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو یہ جو موٹیویشن کا طریقہ ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، غریبوں کو نیچا دکھاتے ہیں، تو مشاہدہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملتی ہے۔ 2 منٹ لگتے ہیں، اللہ کی نظر ہٹ گئی نا تو یہ انسان جو ہے وہ جھونپڑے میں آ جاتا ہے، اور جھونپڑے کے قابل بھی نہیں رہتا، روڈ پہ آ جاتا ہے۔ اور مجھے تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، میں کیا بولوں، کچھ مجھے میرے کولیگس نے بتایا کہ وہ بندہ ہے نہیں اتنا جتنا وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے۔ ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے، اتنا ایک وہ کریکٹر کر رہا ہے کہ بھائی وہ میں اتنا مالدار ہوں، ہے نہیں ایسا۔ اور اگر وہ ہے بھی تو بھائی تیرا پیسہ ہے، تو جانے دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کر۔ ہمارے یونیورسٹیز کے بچے احساس کمتری کا شکار ہو گئے یار، اور اس کی گالیوں سے انسپائر ہو رہے ہیں۔ میرا بھانجا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس نے مجھے بہت دفعہ آ کے بتایا کہ لڑکے ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس وجہ سے۔ پہلے ہی پاکستان کے حالات آپ دیکھیں کیا چل رہے ہیں، اوپر سے آپ ان کو تسلیاں دینے کے بجائے اور ڈپریشن میں گالیاں دے دے کے۔ تو موٹیویشن، میں اکثر کہتا ہوں دیر آر 2 types of غریبs، غریبوں کی 2 قسمیں، ایک سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں، صحیح ہے، ایک حالات کی وجہ سے قدرت ساتھ نہیں۔ یہ انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سعودی عرب میں غریب ہیں، حالانکہ اتنا مالدار ملک ہے، عربوں میں وہاں آپ کو غریب ملیں گے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے بھائی، اس پہ اتنا زیادہ مفتی صاحب اپنے عقل کا ماتم کرے آدمی۔ ہمارا معاشرے میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ جو جتنی بڑی گاڑی میں آئے گا وہ اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے۔ جی، اس کا تعلق ہی نہیں ہے نا یار، پیسے کا تعلق ہے ہی نہیں نا۔ کوئی پیسے والا ہے یا پیسہ اچھا ارن کر رہا ہے تو وہ اتنا عقل مند ہے، یہ تو تعلق نہیں ہے۔ ویلیو نالج کی ہونی چاہیے، نالج، علم، صحت۔ اچھا بہت سے ایسے امیر ہیں جو بیچارے سلیپنگ پلس کھا کے روزانہ سوتے ہیں، استما اور پتہ نہیں کون کون سی بیماری لاحق ہے۔ اچھا آپ، میں ایک بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مساکین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن علم میں حضرت علی کا مقام بہت سارے صحابہ سے بہت آگے ہے۔ حضرت علی کا شعر ہے کہ رضینا قسمت الجباری فینا، اللہ نے جو ہمیں تقسیم کیا نا، ہم اللہ اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ تو کیا تقسیم کی اللہ نے؟ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے بہت سے کم علم لوگوں کو پیسہ دیا، ہمیں علم دیا، تو ہم اس تقسیم پہ خوش ہیں۔ فإن المال يفنى عن قریب، مال عن قریب ختم ہو جاتا ہے، وإن العلم يبقى لا يزال، اور علم ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک موٹیویشن کا طریقہ ہے کہ مال سے زیادہ حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ فوکس کر رہے ہیں علم کو. بے شک. تو یہ لوگ جاہل لوگوں کو بے غیرت کیوں نہیں کہتے, جن کے پاس نالج نہیں ہے؟ یہ کم علم لوگوں کو گالیاں کیوں نہیں دیتے موٹیویشن کے اس لیے؟ کو بھی نہیں دینی چاہیے ویسے. دینی تو اس کو بھی نہیں چاہیے, لیکن ایک مثال بات ہے, صحیح بات. دولت میں علم تو بڑی دولت ہے نا. اور میں ایک بات یہ معزز خواتین و حضرات میں بولنا چاہوں گا کہ کامیابی یا جو وہ دولت سے نہیں ہے, وہ انر سیٹسفیکشن کا نام ہے. اگر آپ اندر سے خوش نہیں ہیں تو آپ جتنا بھی پیسے والے ہیں آپ خوش نہیں رہ سکتے یار. جی جی. اقنا بما رزقک اللہ تکن اغنى الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ قناعت کرو تو تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. واہ واہ, جو حاصل ہے اسے جو قبول کر حاصل ہے لو. اس کو سمجھو کہ یہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, تو تم سب سے زیادہ مالدار ہو. بہت مفید ڈسکشن آپ لوگوں نے سنا, امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.